دعا دی مکے والو اللہ تمہیں بخشے، اور فرمایا اذهبوا جاؤ، تم نے ہماری دکانیں لوٹی، تم نے ہمارے گھر لوٹے، تم نے قبضے کیے، جان سے لے کر مال تک ہر چیز تم نے لوٹی، ستایا، دکھایا، رلایا، سب کچھ کیا ہماری طرف سے۔ اذهبوا جاؤ انتم الطلقاء، شاد رہو، آباد رہو، بالکل آزاد رہو، گھر بھی تمہارے۔ حالانکہ یہ تو حق رکھتے تھے حضور کہ ہمارے گھر ہمیں واپس کر دو، ہماری دکانیں ہمیں، کیوں بھئی یہ حق تو تھا، لیکن یہ بھی کہا، بلکہ کہا جو کچھ ہے سب تمہارا، دکانیں بھی تمہاری، مال بھی تمہارا، یہ شہر بھی، تم رہو اور تمہارے احباب رہیں، ہمارا کیا ہے، رہے رہے نہ رہے۔ ٹوٹل 15 دن فاتح مکہ، 15 دن رہے مکے، اور پھر مکہ کس کے حوالے؟ سنیے، جب بلال نے دی اذان، 3 بندے تھے، ایک ابو سفیان، ایک حارث ابو جہل کا بھائی، ایک عتاب بن اسید، یہ نوجوان تھا، تینوں بیٹھ کے دانت پیسنے لگے، کالا کوا کہیں کا، شکر ہے ہمارے ابا مر گیا، شکر ہے یہ مصیبت نہ دیکھی کہ آج اس کالے کو کعبے کی چھت پہ محمد نے چڑھا دیا ہے، شکر ہے ہمارے بڑے مر گئے۔ انہوں نے یہ روح فرسا منظر نہ دیکھا، ورنہ بیچاروں پہ کیا بیتتی، کیا گزرتی۔ میرے نبی نے جو فرمایا میں نے آپ کو بتایا تھا، 15 دن بیتے، سرکار نے اسی ایک 21 سال کی عمر کے نوجوان عتاب کو بلایا، ساتھ بٹھایا، ہاتھ اٹھایا، کرم فرمایا، اپنا بنایا، تاج مکے کی گورنری کا اٹھایا، نہ علی کے سر پہ، نہ عباس کے سر پہ، نہ صدیق کے سر پہ، نہ عمر کے سر پہ، کس کے سر پہ؟ گورنری مکہ کا تاج سجایا ہے۔ 21 سال کا نوجوان ہے، کل تک جو شیطان ہے آج ہوا مسلمان ہے۔ نبی کتنا مہربان ہے، مکے کی گورنری کا تاج سر پہ رکھ کے فرمایا لو شہر بھی تمہارا۔ آپ لاہور میں رہتے ہیں، میاں ہوری اپنی کوئی وزارت باہر جان دیتی ہے؟ کوئی ایک میں دس دیو، اے بھی میرے گھر تے، اے بھی سارا کچھ میاؤں نے لپیٹ سمیٹ کے پورا ملک کی جیب میں ڈال لیا، اور اتنا ہڑپ فرمایا کہ ڈکاری نہیں آیا۔ لیکن صدقے تیرے مدنی میرے، وہ یوں جیتتے ہیں جیتنے والے، یوں دلوں پہ حکومتیں ہوتی ہیں۔ غور سے سن لیں، یہ مالک ملوں کے سودے ہو نہیں سکتے دلوں کے۔ نبی نے دل جیتے، لیکن یہ سب کچھ عتاب کو کہا لے نوجوان گورنر مکے کا تو، سر جھک گیا شرمندگی سے، ندامت سے، ہم نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا۔ اس کو حضرت نصیر گولڑوی کہتے ہیں کہ یہ لکھا گیا، یہ پڑھا گیا، یہ کہا گیا، یہ سنا گیا، یہ لکھا گیا، یہ پڑھا گیا، یہ کہا گیا، یہ سنا گیا۔ نہ وفا ہوئی کبھی ہم سے کم، نہ جفا ہوئی کبھی تم سے کم۔ اللہ ہوئی کبھی ہم سے کم، نہ جفا ہوئی کبھی تم سے کم۔
تم نے جفا کی ہم نے، ورنہ ہوتا نہیں ہے، ہوتا یوں ہے کہ مجبور ہو گئے اس ستمگر سے، جواب آخر دینا پڑا پتھر کا پتھر سے۔ لیکن یہ سیکھے گورکوئی خیر البشر سے، گورنر بنایا، اب گورنر بنا کے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے بڑے شریفوں، بڑے عزت والوں کا گورنر تجھے بنایا ہے، میری بات کی لاج رکھنا نوجوان، میری بات کی لاج رکھنا۔ دولت کا حریص، جوانی کا نشہ اور جوانی میں ٹوٹتا بدن، لہجے کے اندر تلخی ترشی شدت، لیکن نبی کے ایک ہاتھ نے 21 سال کا، یہ آوارگی ہوتی ہے اس دور میں، 21 سال کے نوجوان کتنے ہی اچھے، لیکن پھر بھی آوارگی کہیں نہ کہیں سے سر اٹھاتی ہے۔ سرکار نے اتنا بڑی ذمہ داری دے کے فرمایا ذرا دھیان رکھنا، اور فرمایا ہاں للچاتی ہوئی نظر نہ اٹھے کسی طرف، تو امیر ہے مکے کا۔ اس نے کہا پھر میرا روزینہ وظیفہ مقرر کر دو۔ فرمایا روز کا 1 روپیہ۔ کتنا؟ 1 روپیہ روز کا گورنر تیرا خرچہ، تیرے بچوں کا خرچہ، تیرے گھر در کا خرچہ۔ کتنا؟ 1 روپیہ۔ مدینے والے کا گورنر تھا، 1 روپیہ روزانہ خرچ فرماتا، شام کو ہاتھ اٹھاتا۔ ذرا یہ بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں، اور جہاں تک آواز جائے وہ بھی سن لیں۔ اور وہ گورنر دعا کر رہا ہے شام کو، ظاہر ہے 1 روپے سے پوری زندگی کا خرچہ ہے 1 دن کا، تو دعا کر رہا ہے اے اللہ جس کا 1 درہم سے پیٹ نہ بھرے شالا بھوکا مرے۔ میں پاکستان والوں کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسی ایڈیل لکھ کے اس گورنر نو نہ بھیج دیں، انہاں دا تے ماشاءاللہ بھر سکدے ہی نہیں، اے پیٹ نہیں، اے دوزخ نے۔ کی سمجھے ہو؟ حل من مزید۔ وہ مدینے والے نے اس نوجوان کو گورنر بنایا، اور پھر دعا دے رہا تھا جس کا 1 درہم سے پیٹ نہ بھرے اللہ کرے زندگی بھر بھوکا مرے۔ اور آگے وہ کہتا مدینے والے نے آخر سوچ کے خرچہ میرا بنایا ہے، اگر میرے اس سے پورا نہ ہوتا خرچہ مدینے والا 1.5 روپیہ ضرور فرماتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے تول کے دیا ہے، یہ خرچہ پورا ہو ہی ہو۔ اب ظاہر ہے ایک ایک کر کے جب کرم کی چادر پھیلی تو پھر ہر کوئی آنے لگا، کیونکہ نفرت کا کھاتا ٹھکانے لگا۔ اب محبوب جو رحمت کے وہ جو ہے وہ خیرات کے ٹکڑے بانٹنے لگے تو ہر کوئی آ رہا ہے اور خانے نعمت سے کھا رہا ہے۔ سرکی میں کہتے ہیں لنگر وگے انعام دا، لنگر وگے انعام دا، مدنی دے فیض تمام دا، بخرا خاص عوام دا۔ تو انہوں بھی کوئی سمجھ؟ ماشاءاللہ۔ لنگر وگے انعام دا، مدنی دے فیض تمام دا، بخرا مین حصہ، بخرا خاصو عوام دا، پر منکر نہ آیا کیا کراں، منکر نہ آیا کیا کراں، لائق نہ ہم دیدار دی، دیدیں اڑایا کیا کراں۔ ملا پھرن مغرور وال، رہندے حضوروں دور وال، دل بغض دے ناسور وال، غفلت مسایا کیا کراں۔
غفلت مسایا کیا کراں، غفلت مسایا کیا کراں۔ اب سارے ایک ایک کر کے آنے لگے، وہ جو تلواریں اٹھا کے اکرمہ بن ابو جہل، حارث بن ہشام جیسے نوجوان، حارث میں نے بتایا ابو جہل کا بھائی، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ فتح ہو رہا تھا اور یہ تلواریں ننگی کر کے مقابلے کے لیے حضرت خالد کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ یہ دیوار بن کے آگے آئے، مگر وقت نے ایسا پلٹا کھایا، وہی ابو جہل کا بھائی چھپتا چھپتا حرم کے پاس آیا اور مولا علی کی نظر جو پڑی، پھر قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ بھاگتا ہوا اب کہاں پناہ ملے، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی۔ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے نبی کے دامن کے بغیر کہیں جائے پناہ، کوئی ملجا، کوئی ماوا، کوئی مأمن، کوئی پناہ گاہ بالکل نہ تھی۔ اب بھاگے وہ کل کے قاتل، آج بھاگے حرم میں اور حرم میں پناہ نہ ملی۔ حضرت مولا علی کی تلوار خارا شگاف جو نکلی تو بھاگا ابو جہل کا بھائی، اور حضرت ام ہانی مولا علی کی بہن جن کے گھر سے معراج ہوئی، جا گھسا وہاں، کہا بہن پناہ دے، بہن پناہ دے۔ ام ہانی نے کہا بیٹھ جا، پناہ ہے، امان ہے، امان ہے، تیرے لیے امان ہے، اور پناہ ملے گی، یہ میرے محمد کی شان ہے۔ یہ ایک بھائی کے ذریعے سے ایک بہن کی طرف سے زمان ہے، بیجا حارث امان ہے۔ بی بی اٹھی، دروازہ کھولا، پیارے نبی حرم میں صدا دی، بھائی۔ اے آواز کتھوں آئی؟ بھائی ہو تو ایسا ہو، ایسے نظر اٹھی، ام ہانی صدا دے رہے، خیر ہے؟ کہا میں نے حارث کو پناہ دے دی ہے، علی اسے مارنا چاہتا ہے۔ مدینے والے نے وہیں سے ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا تیری امان میری امان۔ بھیڑاں دے مان رکھی دے نے، بیرا انج دے نہیں ہوندے، بھیڑاں نو غرانا چنگی گل نہیں ہوندا، رشتے نبھائی دے نے، توڑی دے نہیں۔ محبوب نے کیا فرمایا؟ تیری امان میری امان۔ اب اٹھا، خدمت میں آیا، ابو جہل کا بھائی ہے، سرکار دو عالم نے اٹھ کے، یہ حکم ہے جو جس قابل ہو، سرکار کا حکم ہے جو جس سطح کا ہو اس سے اسی سطح کا سلوک کرو۔ حضور نے اٹھ کے گلے لگایا، محبوب مسکرایا، فرمایا صبح کا بھولا شام کو آیا، ایسے سمجھو بھولا ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ، آپ آ گئے، اور پھر غلامی کا توق، دل میں نبی کا شوق، سارے خار ختم، آج خار گلزار ہو گئے، آج نار گلزار خلیل میں بدل گئی، آج نفرت محبت میں بدل گئی۔ اب ذرا یہ میری بات نوٹ رکھنا، یہ حارث ابو جہل کا بھائی، ایک دوسرا آدمی سہیل بن عمر مکے کا سردار، ہر وقت نفرت میں ڈوبا ہوا، یہ وہی تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر میرے نبی بولتے تھے کہ ہمیں مکے میں آنے دو، سہیل کہتا تھا خبردار، پاؤں نہیں اٹھا سکو گے،
حرم کی حدود میں نہیں جا سکوگے ورنہ لاشیں یہیں تڑپتے نظر آئیں گے۔ اور میرے نبی فرماتے تھے سہیل نرمی کر، تو دانشور، تو دانشمند۔ اس نے کہا خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے قدم نہ بڑھانا، مکے کی طرف بالکل نہ آنا ورنہ خون کی ندیاں نالے بہ جائیں گے۔ آج وقت وہ آیا، یہ قابو میں جب ذرا یہ بات سمجھنا، جب یہ قابو میں جنگ بدر میں آیا تو حضرت عمر نے اجازت مانگی رسول اللہ سے، کہا سرکار کل ہمیں حرم سے کعبے سے روکنے والا سردار قابو ہو گیا ہے، اجازت ہو اور نہ کچھ کروں، اس کے اوپر نیچے والے 32 تو نکال دوں۔ اے دند کیوں تروڑی دینے؟ سپ دے زہر نو ختم کرنا ہوئے تے او دے دند کٹ دے بھی دے۔ حضرت عمر نے کہا اس کے دانت نکال دوں، سرکار نے فرمایا وہ کیوں؟ کہنے لگے انہی دانتوں میں ایک اس کی زبان ہے جس سے سرکار کے خلاف یہ بولا کرتا تھا، میں کہتا ہوں اس کو بولنے کے قابل نہ چھوڑوں۔ عمر بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر عمر کی نظر اور میرے نبی کی نظر میں ذرا فرق ہے، وہ سمجھے۔ عمر نے کہا میں اس کے 32 نکال دوں، اجازت ہے؟ سرکار نے فرمایا نہ۔ کہا کیوں؟ فرمایا دانت بھی سلامت رہے، زبان بھی سلامت رہے۔ سرکار ایسوں کے لیے بھی دعا فرمایا ایک وقت آئے گا یہی میرے گن گائے گا۔ ابھی بھی بندہ کہے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے تو کچھ تو حیا آنی چاہیے۔ کیا فرمایا کہ دانت نہ توڑو، زبان سلامت رہے، سلامت رہے، منہ سلامت رہے۔ سرکار دشمن ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا اسی زبان سے ہماری ثنا، ہماری صفتیں، ہمارے گن یہ گائے گا۔ وہ وقت آ گیا کہ سہیل بھاگا، نکل جاؤں ملک عرب سے، لیکن بیٹا بھاگا، کہا ابا نہ جا، نہ جا، کہا بیٹا اب زندگی کی چس ختم ہو گئی، جدھر جاتا ہوں ادھر ہی محمد محمد کی صدا آتی ہے، اب یہ منہ لے کے جاؤں کیسے، اس سے بولوں کیسے؟ بیٹے نے کہا بابا تو خود بتا میرا محمد کیسا ہے؟ ہائے 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 ہائے، سوچو کیا ایک محب صادق اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے ابا دل پہ ہاتھ رکھ، اندر سے بتا میرا محمد کیسا ہے؟ الگ تھلگ دونوں باپ بیٹے ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے۔ باپ کی، سردار کی، اور پڑھا لکھا سردار، گردن خم ہوئی اور کہنے لگا تیرا محمد چھوٹا تھا نا، یہ سردار بڑا تھا نا، حضور چھوٹے تھے، کہنے لگا تیرا محمد جب چھوٹا تھا نا اس وقت بھی بڑا کریم تھا۔ کہا ابا اب بتا، کہا اب تو کرم پہ شباب آیا ہوا ہے، اب تو کرم پہ شباب آیا ہوا ہے، خیر کل بھی تھی، خیر کا پیکر تیرا محمد آج بھی ہے۔ کہا ابا پھر دیر کاہے کی؟ کہا یار مجھے کچھ سوچنے دے۔ کہا ابا میں پناہ لے لوں تیرے لیے؟ کہا بیٹا تیری مہربانی۔ جا کے بیٹے عبداللہ نے کہا سرکار میرے بابا کو پناہ دے دے، میرے بابا کو پناہ دے دو۔ سرکار نے رحمت کی چادر کو پھیلا دیا، چادر رحمت کو پھیلا دیا، پر میں پناہ ہے۔ حضور وہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، فرمایا ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے، مرضی اس کی۔ لوٹ کے مکے آیا، حضور جنگ حنین پہ چلے، پیچھے چل دیا ساتھ ساتھ، پیچھے چل دیا ساتھ ساتھ۔ جنگ حنین ختم ہوئی، بنو حوازن کا غزوہ ختم ہوا، سرکار مقام جیرانہ پہ آ گئے۔
یہ مکے سے 14 کلومیٹر میل ہے، تو یہاں آ کے بیٹھے، سہیل پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ ہے۔ جب سرکار دو عالم جیرانہ کے مقام پہ آئے تو ہاتھ بندھے ہوئے، آنکھیں جھکی ہوئی، پلکوں میں آنسو کی لڑی لگی ہوئی، سرکار نے فرمایا سہیل تیرے جیسا دانشور، تیرے جیسا دانشمند آدمی مجھے تجھ سے کل بھی توقع تھی اور آج بھی ہے کہ تو ضرور پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ روتا ہوا اٹھا، ہاتھ چوم رہا ہے، قبلہ حسن کے گرد گھوم رہا ہے۔ میاں کھڑی والا کہتا ہے مکھ محبوباں دا بیت اللہ، مکھ محبوباں دا بیت اللہ تے اے محراب اچرے کرن نماز نیازاں عاشق تے سجدے دین چفیرے۔ کلمہ پڑھ رہا ہے، جنت کی سیڑھی۔ حارث بھی مسلمان ہو گیا، ابو جہل کا بھائی سہیل بن عمر۔ اس کی تفصیلی بات پھر ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سہیل بہت بڑا، یعنی جو مکے میں چند لوگ جو اپنا سفارت کا درجہ رکھتے تھے، سفیر، ان میں سے ایک تھا۔ کلمہ پڑھ کے غلام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سہیل بھی آیا۔ اب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا آخری دم تک لڑتا رہا، فتح مکہ کے دن تک لڑتا رہا، لیکن جب کچھ نہ بنا اس نے کہا اب یہاں رہیں تو رہیں کیسے، جیئیں تو جیئیں کیسے۔ بھاگا، مکہ چھوڑا۔ اس نے کہا یہاں سے نکلوں گا، سمندر کا کنارہ، سمندر کے کنارے کشتی پہ بیٹھوں گا، کشتی پہ بیٹھ کے یمن نکل جاؤں گا، پھر جدھر منہ آئے گا ادھر نکل جاؤں گا، پلٹ کے واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ اب وہ ادھر نکلا موت کو گلے لگانے کے لیے، ملک چھوڑ کے جانے کے لیے، اور ادھر بیوی ام حکیم، بیوی بھی اسی قبیلے کی، اسی منزل کی۔ یہ وہی عورت ہے جو جنگ بدر میں مکہ کے کافروں کو اکساتی تھی، اہل مدینہ کو قتل کروانے کے لیے نبی کے نفرت میں، دشمنی میں اندھی ہوئی پھرتی تھی۔ لیکن آج وقت وہ آیا ہے، وقت نے پلٹا کھایا ہے۔ کیا کیا اب کے برس